جی السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے اس کنڈیشن کے بارے میں، ایک علامت کے بارے میں جس کو اردو میں کہتے ہیں ہر وقت تھکاوٹ رہنا، جسم تھکا تھکا محسوس کرنا. انگلش میں کہتی ہے TATT، ٹائرڈ آل دا ٹائم. اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے تو علامت، یہ کنڈیشن ہے، لیکن یہ کنڈیشن اور علامت بہت ساری بیماریوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو ڈائگنوز کرنا مشکل کام بھی نہیں ہے اور آسان کام بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کچھ ٹپس بتاؤں گا جس سے آپ اس کنڈیشن کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں. یہ کنڈیشن بہت زیادہ عام ہے، لہٰذا اس پہ بات کرنا بہت ہی ضروری ہے. میری یہ ویڈیو دیکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ اس کنڈیشن کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے. اگر آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، ایک بلڈ ٹیسٹ سے اسے ڈائگنوز کر لیتے ہیں اور کچھ لائف سٹائل بنا کے اس کو اور کچھ ایک دوائی کھانے سے آپ اس کو اچھا کر سکتے ہیں، تو اس سے آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بڑھ جائے گی. اس بیماری کے ساتھ اگر کوئی اور منسلک ہے تو وہ شخص بھی بہتر ہو جائے گا. یہ کنڈیشن اتنی عام ہے کہ ہر 5 افراد میں سے ایک افراد کو یہ کنڈیشن لاحق ہے. دوسرے لفظ میں اگر ایک کمرے میں 5 اڈلٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان میں سے ایک کو یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے. اور ہمارے گھرانے میں جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ کنڈیشن زیادہ تر ہوتی ہے، اور اس طرح ان کی جو لائف ہے، ان کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور اسی طرح نہ صرف وہ ان کی لائف متاثر ہوتی ہے بلکہ ان کے ساتھ جو دوسرے منسلک بچے ہیں، لوگ ہیں، گھر کے افراد، عزیز و اقارب ہیں، وہ بھی متاثر ہوتے ہیں. اس لیے آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں تاکہ جو بھی اس کنڈیشن سے مبتلا ہے اس کی لائف بہتر ہو جائے. تو ہم بات کریں گے مختلف پہلو اس بیماری کے بارے، اس کنڈیشن کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں. سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ اس کنڈیشن کی کیا علامات ہیں. دوسری بات کروں گا اس کی کیا وجوہات ہیں. تیسری بات کروں گا کہ ڈاکٹر آپ سے کیا سوال پوچھیں گے. 5واں سوال کروں گا کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب کیا آپ سے بلڈ ٹیسٹ کروائیں گے، اس کا علاج کیا ہے، اور پھر جو علاج دوائیوں کے علاوہ اس کو کیسے اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کی علامات کیا ہے. اس میں جو باڈی ہے، ہماری باڈی، وہ ہر وقت تھکا تھکا محسوس کرتی ہے. باڈی ایسے لگتی ہے جیسے آبلاپا ہے. زندگی لگتی ہے ماندہ حال ہے، خستہ حال ہے. جسم تھکاوٹ سے چور چور ہے، نہ صرف جسمانی طور پہ بلکہ روحانی طور پہ بھی. ہوتا کیا ہے کہ اس کی یہ تو ہوگی اس کی جو ہے علامات. اس کے علاوہ اس کی وجوہات کیا ہے؟ سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ خون کی کمی ہے. اس کے علاوہ اس میں جو انڈر ایکٹیو تھائرائڈ گلینڈ ہے وہ ہو سکتا ہے. اگر کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہے یا جو لنگس کا پرابلم ہے یا گردوں کا پرابلم ہے، کوئی اور ڈیزیز ہے، وہ بھی اس کے ساتھ منسلک ہے. اگر کچھ نفسیاتی بیماریاں ہیں جو ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے. تو جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ سے کیا سوالات کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کے سب سے پہلے سوال کریں گے کہ آپ کی نیند کیسی ہے. یہ سوال بہت ضروری ہے کیونکہ ہر ایک شخص کی، نارمل بالغ انسان کی نیند جو ہے وہ 5 سے 8 گھنٹے تک، 7 سے 8 گھنٹے تک ہونی چاہیے، یا دوسرے لوگوں میں 6 سے 8 گھنٹے تک ہونی چاہیے. اور وہ نیند انڈسٹرب ہو. نیند کی کوالٹی بہت ضروری ہے. کچھ لوگوں میں کوئی پریشانی، کچھ لوگوں میں درد، کچھ لوگوں میں جو مثانہ ہے وہ اس کو رات کو سونے نہیں دیتا، تو ان کی کوالٹی آف جو نیند کی کوالٹی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. کچھ لوگوں میں وہ سنور کرتے ہیں اور سنوری کے دوران وہ سانس کو روک لیتے ہیں. لٹریچر میں یہ دیکھا گیا کہ کچھ لوگ 1 گھنٹے میں 30 دفعہ سانس روک لیتے ہیں پھر سانس لیتے ہیں. تو وہ جو کنڈیشن ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ رات کو آپ کی جو نیند کی کوالٹی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی اور سارا دن آپ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں. اگر کسی کو رات کو سانس روکنے کی بیماری ہے، وبا ہے، تو ضرور وہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ENT ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ قائم کرے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے موڈ کے بارے میں. آپ کا موڈ لو تو نہیں ہے، آپ کو پریشانی تو نہیں ہے. پریشانی جو ایجوکیشنل کی ہو سکتی ہے، پریشانی لیگل ہو سکتی ہے، پریشانی فائنینشیل ہو سکتی ہے، ڈومیسٹک ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب آپ کو پوچھیں گے کہ کوئی
ڈپریشن کے کا کوئی چیز تو نہیں ہے. اس کے ڈاکٹر صاحب پوچھیں گے کہ آپ کے کو وزن میں کمی تو نہیں ہوئی, وزن کم تو ہو گیا, زیادہ تو نہیں ہو گیا. خوراک کے بارے میں آپ کے پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب. اگر آپ عورت ہے تو اور پوچھیں گے کہ آپ کو پیریڈ کا کوئی تبدیلی تو نہیں آئی. پھر اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھیں گے کہ یہ ڈیزیز کیسے شروع ہوئی, ایک دم یا آہستہ آہستہ. ایک دم ہوئی ہے تو کیا اس کا کسی سفر کے ساتھ, کسی انسیڈنٹ کے ساتھ تو نہیں ہے, اور یہ اس علامت کے علاوہ کوئی اور علامات تو نہیں ہے. تو اس کے علاوہ جو ڈاکٹر صاحب پوچھیں گے کہ اس وجہ سے آپ کے لائف کی کوالٹی متاثر تو نہیں ہو رہی. اس کے بعد آپ ڈاکٹر صاحب آپ سے ایگزامن کریں گے, آنکھوں کریں گے کہ تاکہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کو خون کی کمی تو نہیں ہے. آپ کے نیک ایگزامن کریں گے کہ آپ کو یہاں پہ سویلنگ تو نہیں ہے, تھائرائڈ گلینڈ کا پرابلم تو نہیں ہے. ہارٹ کو چیک کریں گے, لنگس کو چیک کریں گے, جو کڈنی کو, لیور کو دیکھنے کے لیے کہ ان کا کوئی مرض تو نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ کے پٹھوں کی طاقت, ٹانگوں کی طاقت, وہ آپ کو چیک کریں گے. ہو سکتا ہے اگر آپ کلینک میں وہ ڈاکٹر صاحب آپ کا پیشاب ٹیسٹ بھی کریں. اب وہ کون سے بلڈ ٹیسٹ ہیں جو کروانے سے یہ چیز ڈائگنوس ہو سکتی ہے. اگر آپ عورت ہیں اور اگر آپ کو یہ ڈائگنوس ہوئی ہے, اگر آپ نے پہلے کبھی بلڈ ٹیسٹ نہیں کروایا, تو صرف ایک بلڈ ٹیسٹ جس کو کہتے ہیں فل بلڈ کاؤنٹ اور فیریٹل لیول, جو آئرن کا لیول ہے, وہ کروانے سے آپ اس کو ڈائگنوس کر سکتے ہیں. اگر اس میں کوئی چینجز یا تبدیلی آتی ہے تو پھر آپ فردر بلڈ ٹیسٹ کے لیے جائیں. کیونکہ پاکستان میں جو بلڈ ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی مہنگے ہیں. کیونکہ میں نے یہاں پہ ایز اے ڈاکٹر کا فیملی فزیشین کام کیا, اور مجھے پتہ ہے کہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہر کوئی بلڈ ٹیسٹ افورڈ. لیکن ایک بلڈ ٹیسٹ کرنے سے یہ جو ڈائگنوز وہ حل ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ڈاکٹر صاحب کریں گے بلڈ ٹیسٹ, آپ کے تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ, لیور فنکشن ٹیسٹ, کڈنی فنکشن ٹیسٹ, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بلڈ شوگر چیک کریں گے, کیونکہ ڈائبٹیز پرسن کو بھی جو ڈائگنوس ہو سکتی ہے. آپ اس کے جو چیز ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ اگر تو سارے کے سارے بلڈ ٹیسٹ آپ کے نارمل ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جسمانی طور پر آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, شکر ہے. تو آپ اپنا لائف سٹائل چینج کریں. لائف سٹائل چینج کرنے میں سب سے پہلے میں کہوں گا کہ ایکسرسائز. اگر آپ ایکسرسائز بہت زیادہ کرتے ہیں تو کام کر دیں. اگر آپ اوور ورک کرتے ہیں اور اپنے کام کے لیے کام کے دوران اپنے لیے کوئی ٹائمنگ نکال سکتے ہیں تو نکال لیں, کیونکہ اس کی وجہ سے بھی جو نا آپ کو ہر وقت تھکاوٹ کا احساس محسوس ہوتا ہے. اب اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے تو ایک دن میں 30 منٹ ایکسرسائز ضرور کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 30 منٹ ہی ایک ہی وقت میں کریں, اس کو آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. 10 منٹ صبح, 10 منٹ دوپہر کو, 10 منٹ شام. اور کچھ خواتین حضرات گھر کے ماحول کی وجہ سے یا معاشرے کے ماحول کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتی, تو ان بہنوں کے لیے, ان بیٹیوں کے لیے میری یہ ہدایت ہے کہ وہ اپنی چھت پہ جائے اور وہاں پہ واک کرے, اور اس کو 21 دن تک کرے. اگر 21 دن کے بعد بھی آپ کو تھکاوٹ ہوتی ہے اور آپ کے بلڈ ٹیسٹ بھی نارمل ہے, آپ کو تھکاوٹ ہوتی ہے, تو آپ کمنٹس سے مجھے بتائیں, میں آپ کو بتاؤں گا کہ پھر اس کا اور کیا علاج ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ خوراک ہے. کچھ لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو بھی تھکاوٹ ہوتی ہے. کچھ لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں لیکن بیلنس ڈائٹ نہیں کرتے. بیلنس ڈائٹ کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ بالکل گوشت نہیں کھاتے, کیونکہ ہمارے ہمسایہ جو ملک ہے انڈیا میں بہت سارے لوگ گوشت نہیں کھا سکتے کچھ مذہبی ریزن کی وجہ سے. تو ان کے لیے ہدایت ہے کہ وہ وٹامن سپلیمنٹ ضرور کر لے. ہاں, اگر وہ بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں اور اس میں بلڈ ٹیسٹ کی کمی ہے, تو جو لوگ ہمارے جو پاکستان میں گوشت تو خیر بہت مہنگا ہے, لیکن کچھ لوگ جو گوشت کھاتے ہیں وہ سبزیاں نہیں کھاتے. تو میں ہدایت کروں گا کہ آپ جو نا کھانے کے ساتھ, جو کھانے کے دوران سلاد کھا سکتے ہیں. آپ جو جب کھانا کھاتے ہیں تو پیاز اس کے ساتھ کاٹ کے کھا سکتے ہیں. کسی نہ کسی طرح اپنی خوراک میں ہری سبزیوں کو بڑھائے, تو یہ آپ کے لیے صحت مند ہے. اور کھانے کا جو ہیوی پورشن ہے وہ صبح کے ٹائم ہونا چاہیے, دوپہر کے ٹائم اس سے ہلکی غذا, اور رات کے ٹائم بالکل ایک فقیر کی جیسے خوراک ہوتی ہے وہ کم سے کم خوراک ہے. یہ تو خوراک کا مسئلہ حل ہو گیا. اس کے بعد ہے تیسری وجہ یہ ہے لائف سٹائل کے بارے میں, کہ اگر کوئی نشہ کرتا ہے, سگریٹ پیتے ہیں تو سگریٹ کو چھوڑ دے.
सिगरेट के बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा कि सिगरेट को छोड़ना कितना क्यों ज़रूरी है। इसके बाद अगर कोई नशा करते हैं, जैसे शराब पीते हैं या और कोई नशा करते हैं, तो उससे निजात पाएँ, क्योंकि वो भी वजह है आपको हर वक्त थकावट, थका रहने की। इसके अलावा आप जो है वो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब हम आते हैं कि इस लाइफस्टाइल के अब जो नींद आपकी बहुत ज़रूरी है। आप कोशिश करें कि रात के टाइम सोएं। मुझे पता है उन लोगों के लिए मुश्किल होगा जो रात के टाइम शिफ्ट वर्क करते हैं, लेकिन अगर आप मसलसल थकावट महसूस करते हैं और ये थकावट महीनों तक महीत है, तो आप कोई अपना शिफ्ट का इस तरह अरेंज करें कि आप रात को सोए और दिन को काम करें। अगर आप मजबूरी है तो कुछ अपने इस तरह का लाइफस्टाइल बनाएं कि आपको नींद अच्छी आनी चाहिए। और एक अडल्ट बंदे की नींद 6 से 8 घंटे ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी जो है ना वो बॉडी की रिकवरी हो जाती है। तो इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो बीमारी है, ये जो बीमारी तो नहीं है, ये जो अलामत है, ये जो कंडीशन है, ये दूसरी बीमारियों से साथ रिलेटेड है। इसको हल्के ना लें, क्योंकि आस्ता आस्ता ये बढ़ के आपको बहुत ज़्यादा मुतासर कर सकती है और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपकी जो लाइफ है और आपके जो लोग साथ मुंसलिक है, उसको भी ये अफेक्ट कर सकती है। तो इसको एक टेस्ट, अगर आपको कोई ब्लड टेस्ट अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एक टेस्ट ज़रूर करा लें, जिसको कहते हैं CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, या इंग्लैंड में उसको कहते हैं MBC, फुल ब्लड काउंट। वो ज़रूर करवाएं। उससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको खून की कमी है। तो वैसे तो अगर आप डॉक्टर के पास जाए तो वो ब्लड टेस्ट किए बगैर ही आपको बता देंगे, आपके नाखून देख के, आपकी आंखों को देख के, आपकी ज़ुबान को देख के कि आपको खून की कमी तो नहीं है। तो ये इन चीज़ों से ये है। दूसरी बात यह है कि आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस और परेशानी को दूर करें, क्योंकि जो ना ये जो चीज़ है, इससे भी आप जो ना हर वक्त थका महसूस करता है। मुझे अच्छी तरह वो वाक़या याद आ गया कि एक पेशेंट था, वो डॉक्टर साहब के साथ पास गया तो कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरी बॉडी है और हर वक्त थकी महसूस होती है। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप जो ना टेंशन से परहेज़ करें, टेंशन से दूर रहें। तो वो बंदा कहने लगा, डॉक्टर साहब आस्था बोले, वो बाहर ही बैठी हुई है। तो हम सदका जारिया जानते हुए इस वीडियो को उन लोगों को साथ शेयर करें जिनसे इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि जो थकावट है, हम लोग हैं, ये जो थकावट है हमें महसूस नहीं होनी चाहिए, ना सिर्फ बच्चों में, ना लड़कियों में, ना बूढ़ों में, ना जवानों में, क्योंकि इससे जो लाइफ की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। उस वक्त अल्लाह हाफिज़।